بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو اللہ تم کو ضرور آزمائے گا ایک بات سے، اس شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ پہنچے تمہارے ہاتھ اور نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ معلوم کرے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غیب میں بن دے کے، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 94 سورہ مائدہ کے حوالے سے تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 327 میں ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آیت مذکورہ حدیبیہ والے عمرہ کے متعلق نازل ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ وحش جانور اور پرندے ان کے ٹھہرنے کی جگہ میں چلے آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شکار اتنا آسان تھا کہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے اور نیزوں سے بھی بڑے آسانی سے شکار کر سکتے تھے، مار سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ چونکہ یہ ایک امتحان تھا، اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار قطعا نہ کرو، اور جو شکار سے پرہیز کرے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کامل و مکمل اتباع تھی، اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اور ایک امتحان بنی اسرائیل پر مچھلیوں کے حوالے سے آیا تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو شخص قصدن عمدن جان بوجھ کر شکار قتل کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس میں بدلہ ہے اس مارے ہوئے جانور کے برابر مویشی میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو تجویز کریں گے دو معتبر منصف تم میں سے، ہدی بالغ الکعبہ، بطور ہدی ہوگا کعبہ تک پہنچانے والا ہو، او کفارت و طعام و مساکین، یا مسکینوں کو کفارہ کے طور پر کانا دے دیا جائے گا، او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا اس کے برابر روزے رکھ لے تاکہ اپنے کی سزا چکھ لے، لیذوق چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا پھر کرے گا تو اللہ ان سے بدلہ لے گا۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے بدلہ لینے میں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارۃ، جو نفع ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کی گئی ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ گزشتہ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے، بے شک احرام حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، لیکن قصداً عمداً جان بوجھ کر خشکی کا جانور شکار کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا، لیکن حالت احرام میں شکار حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ دراصل صید جس کو کہتے ہیں، شکار جس کو کہتے ہیں، یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہو، مطلب انسانوں سے مانوس نہ ہو اور انسانوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہو، ہرن ہے، خرگوش ہے، فاختہ وغیرہ، اور جو انسانوں سے مانوس ہو، انسانی سوسائٹی میں، معاشرے میں رہتے ہو، اونٹ ہے، گائے ہے، بیڑ بکری وغیرہ، مرغی، تو یہ شکار میں داخل نہیں ہے۔ البتہ بعض وحشی جانوروں کا حالت احرام میں مارنا درست ہے، جائز ہے، لیکن یہ استثناء احادیث طیبہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام میں وارد ہے۔ جن جانوروں کا حالت احرام میں مارنا جائز ہے، درست ہے، اس میں سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، کاٹنے والا کتا وغیرہ شامل ہے، اور جو جانور محرم پر حملہ کر دے تو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اور آیات نمبر 95 میں فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کرنے کی جو جزا مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور قتل کیا اس کا ضمان واجب ہوگا، اور ضمان کا طریقہ، تاوان کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح اس شکار شدہ جانور کی طرح ایک جانور خرید کر حدی کعبہ کی طرف جو ہے حدود حرم میں بیچ دے، جہاں وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ اگر حدی نہیں بیچتے تو اس کی قیمت مساکین کو دے دے، یا اس کے بدلے پہ تیسرے نمبر پہ روزے رکھے۔ اور اس حوالے سے مثل ما قتل من النعم، قرآن کی جو آیت ہے کہ جو جانور قتل کیا اس جانور کا مثل بطور جزا کے واجب ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ مثل سے مراد یہ ہے کہ جسامت میں اتنا بڑا جانور ہو جتنا جانور قتل کیا ہے۔ مثلا شتر مرغ کے بدلے اونٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور جس جانور کا مثل جسامت کے اعتبار سے نہ ہو تو اس کی قیمت لگا دی جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسامت میں مثلیت کا اعتبار نہیں ہے، مثل صوری مراد نہیں ہے، بلکہ مثل معنوی مراد ہے، وہ هو القیمہ، کہ قتل شدہ جانور کی قیمت لگا دی جائے،
اور پھر اس قیمت سے جانور خرید کر بطور ہدی حدود حرم میں ذبح کر دیا جائے۔ جس محرم نے حالت احرام میں شکار کی غلطی کا ارتکاب کیا ہو، اب اسے اختیار ہے کہ قیمت کے عوض ہدی کا جانور حدود حرم میں خود ذبح کرے، یا کسی دوسرے شخص سے ذبح کرا دے، یا اس کی قیمت مساکین پر صدقہ کرے، یا کوئی غلہ وغیرہ خرید کر مسکینوں میں تقسیم کرے۔ اور جس جانور کو شکار کیا، قتل کیا، اس کی قیمت اب کون تجویز کرے گا؟ کون منصف ہوگا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یعنی مسلمانوں میں سے دو انصاف پسند بندے جو ہے وہ اس کی قیمت کا تخمینہ اور اندازہ لگائیں گے، اور یہ تخمینہ اس جگہ کی اعتبار سے ہوگا جہاں وہ جانور قتل کیا ہے۔ اگر جنگل میں قتل کیا ہے تو جو آبادی وہاں سے قریب تر ہے اس کے اعتبار سے قیمت کا تخمینہ لگا دیا جائے۔ اور آیت نمبر 96 میں یہ فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ حل لکم، مطلب یہ ہے کہ سمندری شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور اس میں محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں۔ محرم کے لیے بھی جائز ہے، غیر محرم کے لیے بھی جائز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سیارہ، یہ جو سیارہ للسیارت کا لفظ ہے یہ مسافروں کے لیے بھی درست ہے، جائز ہے۔ اور مسافروں میں بھی کبھی کوئی محرم ہوتا ہے، کبھی کوئی غیر محرم ہوتا ہے، وہ دونوں برابر ہے۔ اور احرام کوئی بھی ہو، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، لیکن سمندری شکار وہ ہر حالت میں احرام میں یا غیر حالت احرام میں یہ جائز ہے اور درست ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یعنی جملہ احکام کی، تمام احکام کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ والوزن یومئذ الحق، وہ میزان حق ہے، اور ہر بندے کو ان کا خیر کا عمل، شر کا عمل بالکل اسکرین پر نظر آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ آیت نمبر 95 میں جو متعمدن کا لفظ آیا ہے، امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم نخعی اور فقہائے امصار کا مذہب یہ ہے کہ متعمدن کا لفظ خطاً یا نسیان سے احتراز کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ لفظ اسی لیے بڑھایا گیا کہ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ پر یہ متفرع ہوگا، کیونکہ خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ خطا اور نسیان میں قتل صید کی جزا واجب ہے، لیکن شیخ ابو بکر جساس فرماتے ہیں کہ القول الاول هو الصحیح، اور پہلا قول صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذور وغير المعذور في وجوب الفدیہ، لہذا خطاً بھول کر اگر کوئی شکار کر دے تو اس پر بھی جزا ہے، اور یہ مذہب ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا، امت مسلمہ کا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ حرم پاک کی گھاس کاٹنا جو ہے یہ بھی منع ہے، اور اگر کوئی کاٹے
تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ چونٹی اگر ایذا دیتی ہو، تکلیف دیتے ہو تو مارنا تو جائز ہے، لیکن اگر ایذا نہیں دیتے تو اس کا مارنا جائز نہیں ہے، لیکن مارنے کی صورت میں صدقہ یا کفارہ واجب بھی نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، ظاہر ہے آج کل تو یہ شکار اور یہ معاملات اور جنگل اور حرم کے حدود یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ کے چاروں طرف زمین حرم ہے جس کی مسافت مختلف ہے۔ جدہ کی طرف سے 15 کلومیٹر یہ حرم ہے، عرفات کی طرف سے 14 کلومیٹر، جبکہ مینا اور مزدلفہ یہ دونوں حرم میں داخل ہیں، اور تنعیم جو مدینہ منورہ کے راستے میں آتا ہے یہ حرم سے خارج ہے۔ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تنعیم مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب تو تنعیم مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہو گیا ہے، بلکہ اسے تو بہت آگے تک جو ہے وہ آبادی نکل چکی ہے، چلی گئی ہے، بہت بڑی آبادی ہو گئی ہے۔ تو ذرا اس کی حدود کا جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، عربی میں بھی لکھے ہوتے ہیں، انگلش میں بھی، تو یہ سیکھنا چاہیے کہ حدود حرم کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کی جغرافیہ کیا ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے۔